نیت بھی کریں، مسجد میں داخل ہوں دل میں نیت کر لیں، اے میرے اللہ میں 10 دن آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کے ساتھ تیری رضا کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں۔ اگر بغیر نیت کے کوئی بندہ اندر رہے اور پھر اعتکاف کرے، اب اس کا اعتکاف قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 30 چوتھی بات یہ ہے، معتکف اعتکاف کرنے والا روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا۔ اگر روزہ کوئی ایک بھی مس ہو گیا اعتکاف کی حالت میں، اب یہ بیٹھا 2 4 6 7 روزے رکھے، ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس نے ایک دن اعتکاف والے بھائی نے روزہ چھوڑا، جیسے اس نے روزہ چھوڑا اعتکاف اسے چھوڑ دے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو بھی سمجھیں، چاہے گھر میں عورت بیٹھے چاہے مرد مسجد میں بیٹھے، اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر 6 7 8 روزے رکھنے کے بعد اعتکاف والے نے ایک روزہ توڑ دیا یا ایک روزہ اس سے چھوٹ گیا، اسی دن اعتکاف ختم ہو جائے گا اور اس برکات سے وہ بندہ محروم ہو جائے گا۔ اب اعتکاف والا شرعی اور طبی ضروریات کے لیے باہر نکل سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اعتکاف والا کوئی شریعت کس کی ضرورت ہے، اس کی مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوتا، دوسری مسجد میں نماز جمعہ ہوتا ہے، اب اعتکاف والا وہاں جانا چاہتا ہے تو یہ جا سکتا ہے، یہ اس کی شرعی ضرورت ہے۔ اس کا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ اور طبی ضرورت سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ایک بندے کے ساتھ انسان ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ مسائل لگے ہیں، وہ پیشاب پہ جائے گا، وہ پخانے پہ جائے گا، وہ وضو کے لیے باہر جائے گا، تو ضروریات جو انسان کی ضرورت ہیں ان ضروریات کے لیے اگر یہ باہر نکلتا ہے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر اعتکاف میں بغیر ضرورت کے، بغیر شرعی عذر، بغیر طبی عذر کے یہ باہر نکلا، چاہے وہ بھول کے نکلا چاہے 1 سیکنڈ کے لیے نکلا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کو غور سے سمجھیے۔ اب کیا مراد ہے اس بات سے، اب اس کو بھی سمجھیں۔ اعتکاف کے اندر باہر سب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھنے والا حدود مسجد پوچھ لے، انتظامیہ سے یہ پوچھے کہ حدود مسجد کون سی ہے۔ مسجد کی حدود کے اندر کمرہ آتا ہو، صحن آتا ہو، برآمدہ آتا ہو، آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، اعتکاف والے کو کوئی پابندی نہیں۔ جو مسجد کی حدود سے باہر ہے اور اس نے بغیر ضرورت کے وہاں پہ قدم رکھا، ادھر 1 منٹ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے ٹھہرا اور اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی، تو اس بندے کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر مسجد میں گند ہوا ہے، اس نے اس گند کو یہاں پہ اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے اب باہر پھینکنا ہے نا، اب یہ جوتوں کی جگہ پہ پاؤں رکھ کے مسجد سے باہر گند پھینکتا ہے، گندا کام کر رہا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہے؟ بھائی نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن کیونکہ اعتکاف کی حالت میں شریعت نے اس کو ضروری نہیں قرار دیا، اب یہ بے ضرورت کے درجے میں نکلا ہے، تو اب چاہے مسجد کا گند اس نے 1 سیکنڈ کے لیے باہر قدم رکھا ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، نہیں جا سکتا۔ اس چیز کا احتیاط کریں۔ ایسے ہی میرے عزیز ساتھیوں، آپ ہمارے یہ جو یوتھ ہے یہ آج کل بڑی فینسی ہیں، بڑے میک اپ شیک اپ کے شوقین ہوتے ہیں، جب تک 2 مرتبہ منہ پہ اپنا مکالا نہ ملے صابن کے ساتھ اس وقت تک یہ آگے نہیں بڑھتے، ہر وقت منہ دھونے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا بندہ صرف منہ دھونے کے لیے باہر وضو خانے پہ گیا، ٹوٹ برش کرنے کے لیے وضو خانے پہ گیا، صرف مسواک کرنے کے لیے وضو خانے پہ گیا، صرف ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے پہ گیا، افطاری سے پہلے یا افطاری کے بعد، سحری سے پہلے سحری کے بعد جو ہاتھ دھونا ہے، یہ ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے باہر وضو خانے پہ گیا، ماشاءاللہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے مسجد کے اندر کھڑے ہو کے کسی برتن میں ہاتھ دھو سکتے ہیں، باہر نہیں دھو سکتے۔ اگر کسی پہ احتلام ہونے کی وجہ سے اس پہ غسل واجب ہو گیا ہے، جسے غسل جنابت کہتے ہیں، تو غسل جنابت کے لیے یہ باہر بھی جا سکتا ہے، نہا بھی سکتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس پہ غسل واجب ہو گیا ہے لیکن جمعہ کے لیے، جمعہ کے نماز کے لیے
نہانا، باہر جانا جسے سنت غسل کہتے ہیں، اس کے لیے اگر باہر نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ جمعے کے غسل کے لیے باہر نہیں جا سکتا، صرف فرض اور واجب غسل کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کی پابندی کریں، اس کے علاوہ وہاں نہ بیٹھیں۔ اگر کوئی ایسا ہی ہے کہ اس نے فون سنتے ہوئے باہر گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ کسی کی بات سننے کے لیے جوتوں والی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اپنی ضرورت وضو کرنے کے بعد وہیں تھوڑی دیر ٹھہر کے کسی سے بات کرتا رہا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں، اتنا گپ نہ سمجھیں، بلکہ ان چیزوں کا اہتمام کر کے ہم اعتکاف میں بیٹھیں تو ساری کوشش کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اب دوسری بات ہے، کوئی ایسی مساجد ہیں جہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر ہماری جو قریبی مسجد ہے اس میں جمعہ نہیں ہوتا۔ اب وہ جمعے والے حضرات جمعہ پڑھنے کے لیے ساتھ والی جامع مسجد میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بھائی اعتکاف والا اپنی مسجد سے دوسری مسجد جامع میں جمعہ پڑھنے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کا شرعی عذر ہے۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، صرف یہ دھیان رکھے، کوشش کرے کہ اس وقت پہنچے اس مسجد میں جو خطبے سے تھوڑا پہلے پہنچے، اپنے 4 رکعت سنت پڑھنی ہے تو وہ پڑھ لے، یا تحیۃ المسجد پڑھنی ہے تو وہ پڑھ لے، اور اس کے بعد خطبہ میں شریک ہو جائے۔ اس کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد یہاں دل کرے تو پیچھے کی سنتے یہاں پڑھے جمعے کی، یا تو اپنے مقام پہ لوٹ جائے وہاں پہ پڑھے۔ اور اگر یہ کسی جگہ پہ ٹھہر کے کسی کے ساتھ کسی معاملے میں شریک ہوا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ان معاملات کو سمجھ کے آپ آگے بڑھیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اب تو ہمارے کچھ اعتکاف والے، ایک جگہ میرا جانا ہوا، اعتکاف کے اندر پورے منہ کو لپیٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یار یہ اعتکاف میں ہے، نہ کسی سے 10 دن اب بولے گا، نہ اپنا منہ سے رومال اتارے گا، کیونکہ یہ اعتکاف میں ہے۔ میں نے کہا یار یہ ایسی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ منہ پہ کپڑا لپیٹنا اور خاموش رہنے کو ثواب سمجھتا ہے کہ ایسے بیٹھنے سے مجھے اعتکاف میں ثواب پہنچے گا، پھر علماء نے اس کو مکروہ تحریمی گناہ لکھا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اس لیے خاموش رہتا ہے کہ جب بھی بولتا ہوں بری بات بولتا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ خاموش اعتکاف میں رہوں، اب اس کا خاموش رہنا ثواب ہے۔ لیکن اگر خاموش رہنے کو ثواب سمجھتا ہے تو اب کوئی ثواب نہیں ہے۔